بدر کی جنگ سے ایک سال پہلے جب مسلمان اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ اہل مکہ نے ان مسلمانوں کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، زمین جائیداد، گھر سب بیچ دیے تھے۔ انہی دنوں میں ابو سفیان مدینہ کے قریب سے ایک قافلہ لے کر جا رہا تھا جس میں بہت سارا سامان تھا جو کہ مکہ کے ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے لوٹا ہوا تھا۔ مسلمان اپنے اس لوٹے ہوئے سامان جو کہ اس کے قافلے میں موجود تھا اسے واپس لینا چاہتے تھے۔ ابو سفیان اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا جو کہ مدینہ کے قریب سے پڑتا ہے تو مسلمان اسے نہیں چھوڑیں گے، تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور مکہ ایک خط بھیجا کہ مکہ والے جلد سے جلد اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ دوسری طرف مسلمان فوج پہلے ہی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ قاصد جب یہ پیغام لے کر مکہ پہنچا تو ابو جہل نے قاصد سے پوچھا کہ مسلمانوں کے کتنے آدمی ہیں؟ تو قاصد نے کہا تقریباً 300 یا 313 لوگ ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم جنگ میں 1000 لوگ لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کہ مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے ہوں گے؟ تو قاصد نے کہا تقریباً 2 گھوڑے ہوں گے۔ تو ابو جہل نے بآواز بلند کہا ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کہ مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں؟ تو قاصد نے جواب دیا یہی کوئی لگ بھگ 70 اونٹ ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم 170 اونٹ لے کر جائیں گے۔ لیکن عین اسی وقت ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکل گیا اور مسلمانوں کی فوج سے وہ بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ ابو سفیان کا قافلہ تو مسلمانوں سے بچ گیا تھا۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اگر قافلہ بچ بھی جائے تو بھی ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ مسلمانوں کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ کرنے کا حکم کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے ان سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر منتخب کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورے کے ذریعے ہم نے یہ جگہ چنی ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ ہم اگر آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی کافی ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی اور پوری فوج آدھی رات کو اس جگہ سے نکل گئی۔ اگلے دن جب ابو جہل کی فوج سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ جو کہ مکہ کا ایک بہت امیر کاروباری آدمی تھا وہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ میدان میں آیا اور اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کیا کوئی ہے جو ہمارے ساتھ لڑ سکے؟ مدینہ کے 3 انصاری ان سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو عتبہ نے کہا یہ کون ہیں؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبید اور 24 سالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عبید زخمی ہوئے لیکن عتبہ کا بھائی اور بیٹا اور عتبہ تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا دوسرا بیٹا جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا اس کے سامنے ہی اس کے باپ، بھائی اور چچا کو مار دیا گیا لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے تو انہوں نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی کہ ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم لوگ آ کر لڑو۔ اس پر ابو جہل نے پرزور حملہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ اسے لگا کہ یہ تو بس 2 منٹ کا کام ہے، ہم لوگ ختم کر کے نکل جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹنے لگی اور ٹینشن میں آ گئی کہ یار ہم تو ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور پھر بھی انہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹا پا رہے۔ اسی دوران مسلمانوں نے اپنی صفیں بدلی اور نئے لوگوں کو آگے لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ حملہ کرنے کا حکم دیا لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ اس جنگ میں ابو جہل بھی مارا گیا۔ مکہ میں سب فتح کی خبر کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ پچھلے 60 سال سے مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی
اور تقریباً 65 سال پہلے انہوں نے ابرہا کی 60,000 فوج کو بھی شکست دی تھی۔ اس کی وجہ سے پورے عرب میں قریش کو اپنا لیڈر مانا جاتا تھا، لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے تھے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت کو کھو چکے ہیں۔ ایک مشہور مغربی مورخ لکھتا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جسے اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں ایک بادشاہ اور فوجی جینیس کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، کیونکہ انہوں نے اپنی سے 3 گنا بڑی فوج کو شکست دے کر دکھایا تھا۔ فتح کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور جشن کا ماحول تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بہت ہی پیاری بیٹی حضرت رقیہ، جس سے آپ بہت محبت کرتے تھے، کچھ دن پہلے فوت ہو گئی ہیں۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی اور جشن جاری رکھنے کے لیے آپ نے اس غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، اور یہ جشن زیادہ دیر تک چل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔